بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہذا جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران پڑی تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم تک نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران تھے کہ اتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں میں ڈال رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر کسان نے کہا، حضور، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کے سامنے دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کی ویران ہونے کی وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام اس ایشلک شمال ہے۔ شمال کی جانب جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے۔ اس قبیلے کا نام کزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار اور شمال کی جانب میں ایک بہت بڑا۔ حضور، جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھی۔ اس کے پاس گھوڑوں کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔
وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا۔ ان چاروں بستیوں میں جا کر اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا، چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے گھوڑوں کے استقبال کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ غریبوں کی یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ اندر ان کو رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی تو اس چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی۔ حتیٰ کہ اس کے گھوڑوں کے استبل بک گیا، اس کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بک گئے، اس کے باوجود اس کے پاس اناج بک گیا اور سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب چودھری صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی، اور اب چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہتا ہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ حویلی خرید سکیں۔ لہٰذا چودھری صاحب نے اس کے پاس جتنی ارد گرد زمینیں تھیں اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، اور اس نے اسی جگہ پر اس لیے مسجد تعمیر کی کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ساروں کی ایک ساتھ مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔ چودھری صاحب نے ایمان رکھا جو ہمارے بستی کے لوگوں کو بچوں کی تعلیم دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کرتا تھا۔ حضور اس جگہ پر مسجد کی تعمیر ہونے سے پہلے امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آ جاتے تھے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد اکثر لوگ 5 وقت کے نماز ادا کرتے۔ امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے، اور امام صاحب کی بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا، آخرکار ایسا کون سا حادثہ پیش آیا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرے چھا گئے، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب نے ایک بال کا بھی نام پتہ چلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، آخرکار امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے ہیں؟ کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور، وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھے جو اس مسجد کو کئی سالوں سے امامت کرا رہے تھے، لہٰذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے اور امام کو لے آئے اور وہ امام صاحب چند دنوں کے بعد گزرے۔ اس طرح عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا، دیے جلے، پھر وہی واقعہ دہرایا گیا۔ گاؤں والے حیران و پریشان کیونکہ پھر دوسرا امام غائب ہو گیا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی، لیکن امام صاحب کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ بستی والے حیران ہوتے کہ اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا تو اغوا کار اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اب اس واقعے کی بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امام نہ رکھتا۔ اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی مسجد میں آنا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی۔ اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، اس مسجد میں لوگ دور ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران و پریشان ہو گئے، آخرکار اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امام
مت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا حضور 2-3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرانے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب اس مسجد میں امامت میں کراؤں گا، تم جا کر بستی میں ہر جگہ یہ خبر بتا دو کہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کسان نے کہا حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تنبیہ کرنے لگے، اے نوجوان تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کراؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کرنے لگے۔ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد کی باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو ابھی امامت کرانے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز باجماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے۔ جیسے یہ دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب یہ مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حیران میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے، آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے؟ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اب میں اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا حضور آخر کار ایسا کیا ہوتا کہ آپ امام صاحب غائب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جاتا جانتا ہے اگر لوگ اس طرح مسجد میں 5 وقت نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے،
لہٰذا اس نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی۔ جو بھی مسجد کی امام کو امامت کرتا، رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور وہ دروازہ کھلتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا۔ اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے سے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوری اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن اس حملے کے جواب میں اپنی تلوار سے دیا اور میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام مسجد میں امامت کراتا ہے تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب مسجد میں کوئی امامت نہیں کرتا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا، تم سے پہلے 3 امام مسجد امامت کرتے رہے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ دوبارہ اس راز کو پتہ کر سکے۔ آپ واحد نوجوان ہو کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال کر ڈالا۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے درست فرمایا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کی مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نمازیں پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا، اس گاؤں میں اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا، اور ایک آدمی کو بتایا گیا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اس گھٹیا عمل کھیل کھیلا تھا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کو اس کی پادری کا سر تحفے میں دیا، اور میز پر اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پل کا انتظار کیا تھا۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔